پتہ ہے کہ مسئلہ ہو گیا کوئی 2 مہینے تو نا ایک ذمہ داری میری کچھ ود گئی ہے، جماعت والوں نا تحصیل دی صدارت میرے کو آ گئی ہے، تو وہ تنظیم سازی واسطے نا میٹنگاں کرن جانیاں پیندیاں نے، تو وہ دی وجہ تو مٹھائی جناب بٹ سویٹ ہو سال بنی پئی ہے جناب، جلیاں تو منگوا لینے ہاں جی، تو وہ جڑا نا تو وہ دی وجہ تو تھوڑا جہا معاملہ جڑا نا کچھ غیر حاضریاں ہو گئی سر۔ اللہ کریم انہوں نے اجر دے، تے مینوں آپ ہی یقین کرو مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے، لیکن پھر کہ معاملات سارے ہی لے کے چلنے پیندے نے، میں تو کدی بھی ناغا کرنے کی کوشش نہیں کیتی، لیکن وہ بھی ذمہ داری اللہ کریم نے دیتی ہے تو وہ بھی نبھانی پیندی تھوڑی جی، تھوڑا جہا ٹائم لگ جاتا ہے۔ انشاءاللہ ایک ادھا دن ہی مہینے چ ہوں 1-2 مہینے لگے گا، اس بعد ٹھیک ہو جائے گا معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ نے، کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ٹائم جڑا نا ادھر ہی دئیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 تک جو تھی نا بات مکمل کی تھی، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر، کیونکہ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آیت متشابہات کی طرف وہ لوگ بڑھتے ہیں زیادہ جن کے دلوں میں کجی ہے، اور وہ اپنی من چاہی تعویلیں کرتے ہیں، من چاہی اس میں سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے سبق نکالتے ہیں، من چاہے معنی نکالتے ہیں۔ تو اب دوسری آیت میں متصل اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو کجی پیدا ہوئی لوگوں کے اندر، اس سے رب کریم سے یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے کہ رب کریم تو ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا، تاکہ قرآن کے جو صحیح معنی ہیں وہ ہم سمجھ سکیں، قرآن کی تعویلات کو اپنی من چاہی شکل اپنانے سے باز رہ سکیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ رب کریم ہمارے دل میں ٹیڑھ پیدا نہ کرنا، اور جب کہ تو ہمیں ہدایت سے سرفراز کر چکا ہے، یعنی کہ اللہ کریم نے جس کو دین کی سمجھ عطا کر دی، جس کو اپنے دین کی طرف بلا لیا، تو اسی کو ہدایت کہتے ہیں کہ گمراہی سے نکال کر جب اللہ کریم نے ہدایت کی طرف بلا لیا تو اب اللہ کریم یہ خود ہی دعا سکھلا رہے ہیں کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب دلوں کو استقامت عطا کرنا بھی رب کریم یہ تیرا ہی کمال ہے، یہ تیری ہی طرف سے ہے، تیری ہی توفیق سے ہے، بس ہمارے دلوں کو استقامت عطا فرما اور ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا ہونے دینا، اور ہمیں خاص اپنی رحمت سے نوازنا، اپنی خاص رحمت عطا فرمانا، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے، تیرے سوا کوئی عطا فرمانے والا نہیں۔ تو یہاں ہم نے بات کو ختم کیا تھا، آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ربنا انکا جامع الناس الی یوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اے رب کریم بے شک تو اس دن کہ جس میں کوئی شک نہیں سب کو جمع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ متصل اللہ کریم نے ساتھ یہ بات جوڑ دی کہ یہ بھی گمان جو اللہ کریم نے ہے توڑا انسان کا کہ تو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، جو تو دنیا میں جو چاہے کرتا پھرے، جس طرح چاہے تو سمجھے دین کو، جس طرح چاہے تو دین کو بیان فرمائے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے یا تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا بھی جو ہے نا سبب بیان فرما دیا، ساتھ ہی انسان کو یہ سمجھا دیا کہ میں اس دن ہر ایک ذی نفس کو جمع کروں گا، جس دن میں اس کو جمع کروں گا اس دن کا میں ہی معلوم ہوں، جیسے اللہ کریم نے قرآن کریم کے آغاز میں ارشاد فرمایا تھا مالک یوم الدین، کہ وہ سزا و جزا کا دن جو ہے جس دن تم سے پوچھا جائے گا، اس دن کا اکیلا میں مالک ہوں۔ تو یہاں بھی اللہ کریم جو ہے نا انسان کو یہ دعا بتا رہا ہے کہ بے شک اس دن کا مالک میں ہی ہوں جس دن سب کو جمع کیا جائے گا،
اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کہ اللہ کریم نے جو بھی انسان سے وعدہ کر رکھا ہے نا کہ وہاں پر اگر تو رائی کا دانہ نیکی لے کر آئے گا تو تجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر رائی کا دانہ برائی لے کر آئے گا تو اس کا بھی تجھ کو بدلہ دیا جائے گا اور عدل کیا جائے گا۔ اور یہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا کہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کریم بتانا چاہ رہا ہے بندے کو، اے بندے جو تجھ کو میں نے دیا، جو تجھ کو سکھلایا، جو تجھ کو بتلایا، جو میرے محبوب نے سبق تم کو دیا، اس سبق کو اپنی منشا کے مطابق یاد نہ کرنا اور اپنی منشا کے مطابق آگے اس کو لے کر نہ چلنا، ویسے ہی چلنا جیسے میں چاہتا ہوں اور میرا محبوب چاہتا ہے۔ تو اگر اس معاملے میں تو نے ڈنڈی ماری تو یہ یاد رکھنا کہ میں حساب و کتاب لینے والا ہوں اور میں عدل کرنے والا ہوں، اور میرے ہی پاس تم نے آنا ہے۔ کوئی ایک ایسا نفس نہ ہوگا جس کو میں جمع نہ کروں گا اپنے سامنے حشر کے روز، جو میرے سامنے پیش نہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار، اور بے شک جنہوں نے کفر کیا نہ ان کے مال انہیں اللہ کے حساب سے کچھ بچا سکیں گے، نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ یہاں اللہ کریم اب دوسرے رخ کی بات کر رہے ہیں کہ جو یہ بات تسلیم نہ کرے گا دین کے معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں، جو بندہ اپنی مرضی کرے گا، حقیقت میں وہی کافر ہے۔ حقیقت میں نے عرض کی تھی نا کہ کفر کا معنی ہی یہ ہے نہ ماننا، یہی معنی منکر کا ہے، انکار کرنا، اور یہی معنی کفر کا ہے کہ بات کو تسلیم نہ کرنا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو اپنی منشا سے معنی اپناتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ کافر ہیں، یہی وہ انکار کرنے والے ہیں۔ تو اب انکار کرنے والوں کا حال اللہ بیان فرما رہا ہے کہ جب قیامت کے دن میں تم کو جمع کروں گا، جب حساب و کتاب کے لیے تم کو بلاؤں گا، تو اس دن نہ تو تمہارا مال تمہارے کام آ سکے گا، نہ تمہاری اولادیں تمہیں بچا سکیں گی۔ کس بات سے؟ اللہ کے عذاب سے۔ اور یہی تو لوگ ہیں حقیقت میں جو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، امام طبرانی نے اس کو بیان فرمایا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی جید جو ہے صحابی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر 3 چیزوں کا اندیشہ ہے، اور اس میں سے یہ بھی ذکر کیا کہ ان کے لیے کتاب کھول دی جائے گی، پس مومن اس کو پکڑے گا، مومن اس کو پکڑے گا اور ان میں سے طویل کو تلاش کرے گا، حالانکہ تعویل کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ تعویل کا علم یعنی کہ آیات متشابہات جو ہیں نا، جس کا ذکر چل رہا ہے، اس کا حقیقی معنی رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات ہے جن کو اللہ کریم نے علم عطا فرمایا، لیکن کیونکہ اللہ کا اذن نہیں تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ اب کائنات میں کوئی شخص بھی جس بات کو اللہ کریم نے ادھورا چھوڑ دیا کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ یہ آقا فرما رہے ہیں کہ اصل تعویل کا علم جو ہے صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ بس پختہ علم والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب ایمان کی پختگی کو رب اللہ کریم نے اور اللہ کے رسول نے اس بات کے ساتھ جوڑا کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو تو پھر ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو سوال و جواب یا ifs and buts میں پڑ گیا وہ مارا گیا، وہ مارا گیا۔ یہ 2 ذاتیں یاد رکھیے گا کائنات میں ایسی ہیں جن پر سوال نہیں کیا جا سکتا، ایک خدا کی ذات ہے، ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، وہاں پر کوئی سوال و جواب کی بات، جس نے سوال کیا، جس نے تشکیک کی، جو شک میں پڑ گیا، سمجھ لے کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو مصطفیٰ کریم نے فرما دیا، کہہ دیا کہ ہم نے قبول کر لیا، ہم نے قبول کر لیا۔ تو اللہ کریم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہاں پر کوئی ٹیڑھ پن اپنا کیا اور کجی کی، میرے ایمان، میرے مصطفیٰ کریم کی زبان سے جو لفظ نکل گیا، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر یہاں پر تو نے کچھ چلاکی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھ تو وہی لوگ ہو، تم لوگ
جن کو میں ایندھن بناؤں گا، دوزخ کا ایندھن بناؤں گا۔ اور ایندھن جو یاد رکھیے ایندھن جلانے کے کام آتا ہے، ایندھن خود بھی جلتا ہے اور جلانے کے بھی کام آتا ہے۔ تو جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ یہ انسان بھی اس کا ایندھن ہوں گے جہنم کا، اور پتھر بھی ایندھن ہوں گے جہنم کا۔ تو یہاں وہ انسان جو ایندھن ہوں گے جہنم کا وہ کون ہے؟ جو بات کو تسلیم کرنے سے آ رہی ہے، جو بات کو اپنے معنی بنانا چاہتے ہیں، جو بات کی طویلات اپنی منشا کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس لیے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جس بات پر اللہ اور اللہ کا رسول خاموش ہیں وہاں پر اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول پر چھوڑ دینا چاہیے۔ آگے اللہ کریم شروع کر رہے ہیں آل فرعون کا واقعہ، اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرمایا بس ایک ہی۔ اللہ فرماتے ہیں کذاب آل فرعون، کہ ان کی حالت ویسے ہی ہے جیسے آل فرعون کی تھی۔ کذابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ طریقہ کار وہی ہے، کذابہ اسی طرح تھے یہ، ان کا طریقہ کار وہی تھا۔ کن کا؟ جو نہیں ماننا چاہتے، جو اپنی مرضی اور اپنی منشا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کا حال بھی ویسا ہی ہے، ان کا طریقہ بھی ویسا ہی ہے، ان کا سلوک ویسا ہی ہے۔ کیسا؟ آل فرعون، فرعون کی قوم جیسا۔ والذین من قبلہم، اور جو فرعون سے قبل قومیں تھیں جو اپنے نبیوں پر سوال کرتے تھی، جو اپنے نبیوں کی بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی اور اپنی منشا اور اپنی مرضی شامل کرتی تھی۔ بنی اسرائیل کے واقعات کئی گزرے جن کو ہم نے پڑھا ہے اور آگے بھی آئیں گے کہ وہ کیسے کیسے فتنے تھے جو ان کے دماغ میں چلتے تھے اور جو اپنے نبیوں سے سوال کرتے تھے، اور جو دل چاہا اس کو مان لیا، جو دل نہ چاہا اس کو نہ مانا۔ تو یہ جو اسلوب تھا اللہ کریم بتا رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں آل فرعون کا اسلوب تھا، اور جو اب بھی نہیں مان رہے میرے مصطفیٰ کریم کی زبان پر اور قرآن کو اپنے معنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کے ہیں جیسے آل فرعون تھی، اور ان کا حشر بھی ویسے ہی ہوگا جیسے آل فرعون کا ہوا۔ اللہ کی فرماتے ہیں کذبوا بآیاتنا، کہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ کریم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کی پکڑ کر لی، ان کا مواخذہ کر لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، کہ اللہ کی جو پکڑ ہے وہ شدید ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ جب اللہ گرفت کرتا ہے نا تو اللہ کی پکڑ سے پھر کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو چھڑا سکے۔ جب اللہ کریم فیصلہ کر لیتا ہے کسی قوم کو عذاب دینے کا تو پھر کائنات ارض و سما میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ کو اس عذاب دینے سے باز کر سکے۔ تو اللہ یہاں بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے ان امتوں کو گرفت کی جو رسولوں کی بات پر سوال کرتے تھے اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ تھا، جن کے اندر کجی پائی جاتی تھی، جو سوال کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر، ان پر میں نے عذاب نازل کیا۔ تو اب جو اس قوم جیسا ہو کر آئے گا وہ بھی میرے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ آپ میرے محبوب کافروں سے فرما دیں، کہہ دیں، آپ کیا کہہ دیں؟ تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ، ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت کریمہ میں نے اس آل عمران کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کی 2-3 جہتیں تھیں بیان کرنے کی۔ اس میں جو بدر کی لڑائی تھی اور بدر کی لڑائی کے بعد کے جو معاملات تھے وہ بھی اس میں اللہ کریم نے ڈسکس کیے۔ اس میں دونوں پہلو تھے، کفار اور مشرکین کو تنبیہ کی گئی اور مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی، اور مسلمانوں کو بتایا گیا ان کی مثالیں دے کر۔ تو یہاں اللہ کریم نے جو ذکر کیا نا، یہ بدر کے مقام پر اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ آیت کریمہ جو نازل کی گئی نا بدر کے مقام پر، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں فتح حاصل کرنے کے بعد واپس پلٹے نا، یہیں پر بات ختم کریں گے، کل آگے لے کر چلیں گے۔ تو جب بدر سے پلٹے نا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر میں کفار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست دی نا، تو جب وہ واپس پلٹے تو کینقا نامی یہود کا ایک قبیلہ تھا، تو وہاں پر رکے آپ، اور وہاں پر رک کر آپ نے ان کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ اسلام قبول کر لو ورنہ تمہارا حال بھی ان مشرکوں جیسا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے
کہ تم لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ چند قریشیوں کو تم شکست دینے کے بعد تم یہ سمجھ گئے کہ تم بڑے پہلوان بن گئے؟ وہ تو جنگ سے ناآشنا لوگ تھے. ہمارے ساتھ اگر تمہارا پالا پڑا نا تو تمہیں سمجھ لگ جائے گی کہ جنگ کہتے کس کو ہیں. تو اس طرح کی جو تھی نا تنبیہ انہوں نے دی. تو اللہ کریم نے وہاں پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان کو بتا دیں ذرا کہ ان قریب تم مغلوب ہونے والے ہو اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو پھر کچھ ہی دنوں کے بعد نا، کچھ ہی مدت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو کینکا کا قبیلہ تھا وہاں پر چڑھائی کی اور 600 کے لگ بھگ جو تھے نا وہاں پر قتل کیا گیا لوگوں کو، 600 کے لگ بھگ. اور باقیوں نے پناہ مانگی اور جزیہ دینے پر. اسی طرح دوسرے قبائل تھے. خیبر کا بہت بڑا واقعہ جو آتا ہے، وہاں بھی یہودیوں کا قلعہ تھا، وہاں بھی جزیہ دے کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کی. تو یہ پہلی اللہ کریم نے ان مسلمانوں کو بشارت دی بدر کے بعد کہ یہ جو آج اکڑ رہے ہیں نا آپ کے سامنے کہ جب ہمارے ساتھ واسطہ پڑے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا، وہ تو ناآشنا لوگ تھے، جنگ کا پتہ ہی نہیں تھا جنگ کیسے کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ جب ٹکر ہوگی تو تمہیں سبق سکھا دیں گے. تو اللہ نے ایڈوانس بتا دیا اپنے محبوب کو اور محبوب کے ماننے والوں کو کہ ان کو بتا دو کہ ان قریب جو ہے نا ہم ان پر غلبہ پائیں گے اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو اس سے آگے اللہ کریم نے چاہا تو کل بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.